السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صلوات. عزیزان محترم، علم و ہدایت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا پابند کیا گیا اور یہ کہہ کے پابند کیا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. پہلے دن میں نے یہ آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہماری طرف واپس پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یقیناً تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے. تو اب انسان ایک سفر کی کیفیت میں ہے. عالم ارواح سے دنیا میں آیا، دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے قیامت تک جائے گا. یہ سارا راستہ جو طے ہوگا اسی راستے کا نام ہے صراط مستقیم. والے شریف آ جا خوب بصیر انشاءاللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ آنا تو ہے. آئے عالم ارواح سے، پہنچے دنیا میں، جائیں گے عالم برزخ میں، وہاں سے واپس جانا ہے قیامت کی طرف. بس یہ جو سفر ہے نا، اس سفر کا نام ہے صراط مستقیم. اور تمہیں اس صراط مستقیم پر چلنا ہے، سفر کرنا ہے. اگر اپنی مرضی سے سفر کرو تو بے مقصدیت ہے، اور اگر اس کی مرضی سے سفر کرو اسی کا نام دین ہے. اسی کا نام دین ہے.
اگر یہاں تک آ گئے ہو میرے ساتھ تو اب ذرا دین کو سمجھتے چلو. دین نظام زندگی، دین زندگی گزارنے کا سلیقہ، دین ایک ایسا قانون جس پر ہم اٹھیں، جس پر ہم بیٹھیں. سمجھ رہے ہو نا؟ قرآن نے آواز دی ان اللہ اصطفیٰ. بھیا دین کو دیکھنا، ذرا سا آیات قرآن پہ نگاہ رکھنا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے اس دین کو مصطفیٰ بنایا. یہ دین مصطفیٰ ہے. دیکھ رہے ہو نا یہ آیت کی قوت کو سمجھ رہے ہو؟ ذرا تمہید میں رکنا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو جب مرو تو اسلام پہ مرو. یہ دین ہم نے مصطفیٰ بنایا، دین مصطفیٰ. ایک آیت یہ سورہ بقرہ میں ہے. اور اب آواز دی آیا استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اگر یہ دین مصطفیٰ ہے تو یہی دین مرتضی بھی ہے. میں کیا کروں؟ میں تو تمہاری خدمت میں آیات پیش کر رہا ہوں. فہرست کو مکمل کرتے جاؤ، فہرست کو مکمل کرتے جاؤ. دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضی ہے. دو لفظ آ گئے. اب دو لفظ سورہ روم میں فاقم وجہ کا للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنے رخ حیات کو یہ نوجوان طبقہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، متوجہ کر رہا ہوں آیت کے ترجمے کی طرف. فاقم وجہ کا للدین حنیفا. اپنے رخ حیات کو، اپنی زندگی کو دین حنیف کے آگے سرنڈر کر دو. حنیف جو سیدھا ہو، اس میں ٹیڑھ نہ ہو. دین مصطفیٰ، دین مرتضی، دین حنیف. مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضی پسندیدہ، حنیف سیدھا. ذالک الدین القیم. یہی مضبوط دین ہے، قیم مضبوط. سمجھ رہے ہو دین کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے قرآن مجید نے. اور اب آگے بڑھ کے آواز دے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. دین حق ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے، حنیف ہے، قیم ہے، حق ہے. یہاں تک آ گئے تم بھائی میرے ساتھ چل رہے ہو نا. اور اب سورہ نحل میں آواز دی 16واں سورہ قرآن مجید کا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ کا دین واسب ہے. واسب کے معنی جانتے ہو؟ واسب کے معنی مسلسل، واسب کے معنی دائمی، واسب کے معنی بغیر رکے ہوئے چلتا رہے، واسب کے معنی جہاں رکاوٹ نہ ہو، واسب کے معنی جہاں انقطاع نہ ہو. خدا کا دین مسلسل ہے. خدا کا دین مسلسل ہے. سن رہے ہو نا؟ واسب ہے. اب یہ لفظیں تو دیکھو، دین حنیف سیدھا دین، دین قیم مضبوط دین، دین مصطفیٰ چنا ہوا دین، دین مرتضی بولو پسندیدہ. خوش رہو. میں کبھی بھی اپنے سننے والوں کے اجتماعی حافظے سے مایوس نہیں ہوا. اور صحیح لفظ جو میں نے استعمال کیا تھا وہی تم نے دوہرا دیا. دین مرتضی پسندیدہ دین، دین حق جس میں باطل کا گزر نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ دین واسب جو مسلسل جائے. دیکھ رہے ہو نا کتنے لفظ استعمال کیا قرآن نے. اور اب ایک مرتبہ قرآن مجید نے آواز دی سورہ زمر میں 39واں سورہ قرآن مجید کا الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. آج ذرا میں نے بات کو علماء کرام کے احترام میں سطح عمومی سے بلند کر دیا، لیکن تمہارے کام کی بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آیات ذہن میں رکھنا. بھائی بات کیا ہے؟ اللہ تنہا دین تو کہتا ہی نہیں.
تنہا دین نہیں، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق، دین واصف، دین خالص، دین حنیف، دین قیم، دین کے ساتھ لفظ لگاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ دین کے ساتھ قرآن مجید نے الفاظ لگائے ہیں، تو بھائی آخر صرف دین کیوں نہیں کہتا؟ کہا تنہا دین نہیں کہوں گا، کیا؟ لکم دینکم، لکم دینکم ولی دین۔ بھائی کافر کو بے دین نہ سمجھنا، کافر بھی دین رکھتا ہے، تو یہ جو بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ اپنے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بڑے متشرع ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، بھائی دین کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، تو اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس سے یہ پوچھو کہ دین محمد پر ہے یا دین ابو جہل پر۔ میسج پہنچ رہا ہے نا میرے سننے والوں تک؟ یہ پیغام تو پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، تو کہنے لگا کہ یہ دین حنیف ہے۔ آرام سے سنو، اس لیے کہ علم و ہدایت کے عنوان سے یہ چیز چوتھا سلسلے گفتگو ہے، اور اب بات کو یہیں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ دین حنیف ہے، حنیف کے معنی سیدھا، جس میں کجی نہ ہو۔ یہ دین قیم ہے، قیم یعنی مضبوط، جس میں کمزوری نہ ہو۔ یہ دین دین مصطفیٰ ہے، چنا ہوا دین۔ یہ دین دین مرتضیٰ ہے، پسندیدہ دین۔ یہ دین دین حق ہے، جس میں باطل کا گزر نہیں ہے۔ یہ دین دین واصف ہے، جو مسلسل چلتا رہے گا۔ یہ دین دین خالص ہے، جس میں کسی ملاوٹ کا امکان نہیں ہے۔ تو مالک ان لفظوں سے پہچانوانا کیا چاہتا ہے؟ کہ بھائی دین کے ذریعے میں وارث دین کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں۔ مالک تو چاہتا کیا ہے؟ حنیف، سیدھا، قیم، مضبوط، مصطفیٰ، مرتضیٰ۔ تو بتلانا کیا چاہ رہا ہے؟ کہا ان لفظوں کے ذریعے میں وارث دین کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دین سیدھا ہے تو وارث دین کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اگر دین سیدھا ہے تو وارث دین کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اگر دین مضبوط ہے تو وارث دین اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ میدان جنگ میں ایک جھٹکے میں قدم اکھڑ جائے۔ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی اب اس بچے نے متوجہ کر لیا
اور ٹھیک ہے نیشنل پارک میں بھی ایک بچے نے آج بڑے نعرے لگائے. تو اب ذوالعشیرہ کی دعوت کا پیغام بھی تو ایک بچے ہی نے دیا تھا نا. اگر بھائی یہ لفظ ذہن پہ محفوظ ہو جائے، دین حنیف، دین قیم، اگر دین سیدھا ہے وارث دین ٹیڑھا نہیں ہوگا. اگر دین مضبوط ہے تو دین والا کمزور نہیں ہوگا. اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور اگر دین مرتضی ہے تو وارث مرتضی سے بیعت نہیں مانگے گا. ابھی تو لفظ رہ گئے بھائی. اگر دین حق ہے، لفظیں تو ذہن میں ہے نا، دین حق، دین واصف، دین خالص، تین لفظ بھی رہ گئے. اگر دین حق ہے تو وارث ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے قید میں نہیں ہوگا. 40 سال بتوں کو سجدہ کرنا تو بہت دور ہے. سننا بھائی سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کے لیے میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اللہ، اب آخری دو لفظ، خالص، واجب. اللہ للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے. بھائی ایک لفظ میں وارث کا تعارف کرا دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث بھی خالص ہوگا، اس کے شجرے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہ میسج قرآن مجید کا پہنچ رہا ہے نا، تو اب ایک لفظ بھی تو سنتے جاؤ، ایک لفظ آخری لفظ سنتے جاؤ. اور یہ آخری لفظ انہیں روک کے رکھا تھا، واللہ الدین واصبا اب غیر اللہ تتقون. اللہ کا دین مسلسل ہے، اللہ کا دین رکنے والا نہیں ہے. اللہ کا دین قیامت تک جائے گا، واصب ہے. واصب کے معنی جو مسلسل جائے. اگر دین واصب ہے تو صاحب دین بھی قیامت تک رہے گا. اتنے لفظ، اب ظاہر ہے کہ آگے بڑھنا ہے. اتنے لفظ دیے قرآن مجید نے، دیکھ رہے ہو نا کیسے کیسے لفظ دیے ہیں قرآن نے. اتنے لفظ دیے. بھائی مقصد کیا ہے؟ اب پچھلی ساری تقریروں کو متصل کر لو اس مقام پر. عقل دیا ہے تاکہ غور کرو، عقل دی ہے تاکہ غور کرو. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے جو لوگ آئے ہیں نا، وہ نبی ہو یا امام ہو، وہ گھٹنے کی ہدایت نہیں کرتے، وہ کونیوں کی ہدایت نہیں کرتے، وہ ہاتھ کے پنجوں کی ہدایت نہیں کرتے. ہدایت ہوتی ہے ہمیشہ عقل کی. موضوع آگے بڑھ رہا ہے. اب موضوع کو اس مقام سے آگے جانا ہے. اچھا بھائی تو تمہاری کونی کی ہدایت نہیں، پاؤں کے پنجوں کی ہدایت نہیں، کس کی ہدایت؟ عقل کی ہدایت. تو جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آئیں گے وہ خود اپنے زمانے کے عقل مند ترین ہوں گے یا نہیں؟ اگر دو رائے ہے تو بتلا دو مجھے. اگر اس میں دو رائے ہے تو کھل کے کہہ دو. بھائی جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے گا
وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا. آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، اور میرا نبی ہر زمانے کا عقل مند ترین انسان. دلیل دوں گا، یہ یاد رکھنا، ہر زمانے کا یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل دوں گا. لیکن ابھی یہ جملہ سن لو، میرا نبی کائنات کا سب سے زیادہ عقل مند انسان، ہر زمانے کا اور ہر زمین کا عقل مند ترین انسان. تو جو کائنات کا سب سے بڑا عقل مند ہو، آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ ہلکے بخار میں ہذیان کیسے ہو گیا. مقام محمد پر اب میں پہنچا ہوں مقام محمد تک. کیا مجال ہے کہ کوئی رجس اور کوئی عیب میرے نبی کو چھو جائے. سورہ جمعہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم ولما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. میں نے کسی سیکوینس کے سبب یہ 3 آیتیں پیش کی ہیں سورہ جمعہ کی، اور آج تو جمعرات کی شب ہے نا، کل پھر شب جمعہ میں دیکھیں گے ان آیات کو کہ ان آیات کا میسج کیا ہے. درمیان کی آیت کی ہم نے اہمیت دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی، آرام سے سننا، آرام سے. هو الذی کے معنی جانتے ہو؟ یہ هو الذی قرآن میں بہت آیا ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو الذی قرآن میں بہت آیا ہے. تو اب ترجمہ کروں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. میں آرام سے سن رہا ہوں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی کیا کہا اللہ نے؟ هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. یہ بتاؤ کہ یہ تعارف کس کا ہے، اللہ کا یا رسول کا؟ دیکھو یہ سوال جو ہے بڑا نازک ہے، اور اگر تم نے جواب دے دیا 100% کامیاب ہو گئے، اور جواب نہ دو تو اب جواب میں دوں گا. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. یہی ہے نا آیت کا ترجمہ. اچھا بھائی، تو یہ تعارف اللہ کا ہے یا رسول کا؟ رسول کا تعارف نہیں ہے، رسول کے وسیلے سے اللہ کا تعارف ہے. دیکھ لو دیکھ لو. اب میں تیسری مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور اسے تول لو کہ میں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے یا نہیں. اللہ وہ ہے اللہ جس نے ایسا رسول بھیجا، اس کے وسیلے سے اس کا تعارف ہے. اللہ بڑا، محمد چھوٹے. ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے ہو. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہمیشہ تعارف ہمیشہ تعارف بڑے کے ذریعے ہوگا، چھوٹے کا یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹے کا کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو. یہ نہیں ہوتا. یعنی اب دیکھو ایک سامنے بچہ بیٹھا ہے دور، بھائی یہ کون ہے بچہ؟ فلاں کا بیٹا ہے، باپ کے ذریعے تعارف ہوگا. اب اس چھوٹے بچے سے تعارف نہیں ہوگا کہ یہ اس کے باپ ہیں. یہ نہیں ہوتا. رسم دنیا نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے کہ چھوٹے سے بڑے کا تعارف ہو. ہمیشہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوگا. یہاں محمد چھوٹے، اللہ بڑا، اور اللہ جو بڑا ہے وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے چھوٹے کے ذریعے. تو اگر چھوٹا لائق فخر ہو، اگر چھوٹا لائق فخر ہو تو کبھی کبھی
چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہوتا ہے. اب جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا. اگر محمد اللہ کے لیے قابل فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف ان کے ذریعے نہ کراتا. اور اگر فاطمہ محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی فاطمہ تو بابوا. میں تو خود بخود اس جملے تک آیا ہوں. حدیث قصہ کی حدیث قصہ کے اس جملے تک میں خود بخود آیا ہوں. پھر واپس جاؤں گا آیت کی طرف. لیکن اب ایک جملہ تو کہتا جاؤں چونکہ زبان سے نکل گیا. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہی ہے. کون لوگ ہیں بھائی چادر میں؟ فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے. یہی ہے ترجمہ. ترجمہ یہی ہے. اچھا دیکھو یہ علماء کرام مجھے گھور رہے ہیں بیٹھے ہوئے. حضرت حجت الاسلام آقا بہاؤالدین تو خصوصیت سے مجھے گھور رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک بات سنو. کتنے ہیں بھائی؟ کتنے لوگ ہیں؟ فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. یہی ہے نا. کتنے بیٹے ہیں؟ دو. طے ہو گئی بات. دو ہے. دو ہے نا. دو ہی تو بیٹے ہیں. اچھا سنو. ابن ایک بیٹا, ابنان دو بیٹے, بنون تین یا تین سے زیادہ بیٹے. ابن ایک بھائی دیکھو تو گرامر ہے عربی زبان کی. واحد, تثنیہ, جمع. بھائی ہماری زبان میں, انگریزی زبان میں اور دوسری زبانوں میں تثنیہ کے لیے صیغہ الگ نہیں ہوتا. واحد, جمع. ٹھیک. عربی زبان اور سنسکرت زبان یہ دو زبانیں ایسی ہیں جن میں تثنیہ کے لیے صیغے ہیں. ابن ایک, ابنان تو تثنیہ. ابن واحد, ابنان تثنیہ دو, بنو, بنون, بنو, بنوہا. ٹھیک ہے نا. تین یا تین سے زیادہ. تو بتلاؤ اب چادر میں ابنان ہے یا بنون ہے؟ بھائی بتلاؤ بتلاؤ ابنان ہے یا بنون ہے؟ چادر میں تو تمہیں دو ہی نظر آ رہے ہیں نا. اگر ابنان ہوتا تو طہارت حسنین پہ ختم ہو جاتی. بنون اس لیے رکھا کہ جہاں تک نسل فاطمہ میں امامت جائے وہاں تک طہارت ساتھ میں جائے. فکر تھا جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا تھا میں. اچھا بھائی تو هو الذی, واپس چلو آیت کی طرف. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. منہم, جو انہی میں سے. کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات کی تلاوت کرے گا. یزکیہم, نفسوں کو پاک بنائے گا, نفسوں کا تزکیہ کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. دیکھو میں نے ٹھیٹ ترجمہ کیا ہے اس آیے مبارکہ کا. ٹھیک ہے نا. پھر سننا. هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ یہ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. بھئی یہی تو ہے نا. تو وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. مقام محمد عربی سمجھ میں آیا؟ بھائی اگر مقام محمد عربی سمجھ میں آ گیا ہو تو اب میں جا رہا ہوں اس آیت کی طرف جس کا میں نے وعدہ کیا کہ محمد ہر زمانے کا نبی، ہر زمانے کا رسول، ہر زمانے کا ہادی. سورہ نیل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور آیت کا شان 89 یاد رکھنا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. دیکھو اب میں پورے جملے کا ترجمہ تو کیا کروں؟ نزلنا علیک الکتاب. سننا بھائی، مقام محمد کو سن لو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب، ہم نے تیرے اوپر یہ کتاب نازل کی تبیانا لکل شیء. اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. بشرا، یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. یہ کتاب رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. سن رہے ہو نا؟ آیت کا ترجمہ پہنچ گیا. 4 صفتیں پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں قرآن کی بیان کی. تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ایک صفت. ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. دوسری صفت. رحمتن، یہ قرآن رحمت ہے. تیسری صفت. یہ قرآن خوشخبری، بشرا، خوشخبری ہے. چوتھی صفت. 4 صفتیں نا قرآن کی اس ایک آیت میں. اب ذرا ایک ایک آیت کو میرے نبی سے ملاتے ہوئے چلو. تھوڑی سی گفتگو مقام نبوت پہ ہو جائے. اور میں تو اصرار شدید کے ساتھ ہر روز مقام نبوت پہ بات کر رہا ہوں تاکہ تمہارے وسیلے سے نامانوس سننے والوں تک پیغام محمد پہنچ جائے. پہلی صفت قرآن کی تبیاناً لکل شیء، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. حبیب تو علمک ما لم تکن تعلم. حبیب تجھے ہر شے کا علم ہم نے دے دیا. تو ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں. قرآن برابر ہے نبی کے، نبی برابر ہے قرآن کے. بھائی ایک صفت میں ایسا ہو گیا نا. تبیانا لکل شیء وہدن، قرآن ہدایت ہے. حبیب تو ہدایت کر، انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. قرآن ہدایت، نبی ہدایت کرنے والا. 2 صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تیسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ رحمتن. قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. قرآن بھی رحمت، محمد بھی رحمت. تیسری صفت میں برابر ہو گئے. بشرا، یہ قرآن خوشخبری ہے. سورہ احزاب
33واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. قرآن خوشخبری، رسول خوشخبری سنانے والا. تو تم نے دیکھا کہ چاروں صفتوں میں قرآن کی، میرا نبی برابر ہے قرآن کے. بھئی یہ نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. علم الہی جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن کہلایا، جب پیکر میں ڈالا تو محمد کہلایا. بھئی ایسا ہے نا، ایسا ہے. دیکھو اگر میری بات میرے نوجوان دوستوں تک پہنچ جائے تو خدا کی قسم میری محنت سوارت ہے. اب تک کیا گفتگو تھی؟ اب تک گفتگو یہ تھی، توجہ رہے، اب تک گفتگو یہ تھی کہ قرآن برابر ہے نبی کے، نبی برابر ہے قرآن کے. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اب میں نے آیات پیش کی. اب میں اپنے دعوے کو خود توڑ رہا ہوں کہ اگر اللہ اپنے نبی کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو تم کو اعتراض کیا ہے؟ اگر اللہ اپنے نبی کو اپنے قرآن سے بڑھا، دیکھو نوجوان پریشان ہو گئے کہ ابھی تو آیتوں سے ثابت کر رہے تھے کہ قرآن برابر ہے نبی کے، نبی برابر ہے قرآن کے، اور اب کرے محمد بڑا قرآن چھوٹا. بھائی ہے نا، تو میں الگ سے بات نہیں کروں گا. دونوں آیتیں پڑھ چکا اور اب دوبارہ دونوں آیتوں کو دہراؤں گا اور فیصلہ کرو کہ محمد بڑھے یا قرآن بڑھا. سننا بھائی سننا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن ہے رحمۃ للمسلمین اور محمد ہے رحمۃ للعالمین. رحمتاً للمسلمین، محمد رسول اللہ رحمتاً للعالمین. مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کے معنی کیا ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کتنا بڑا ہے. یعنی اتنا تو جانتا ہوں کہ کھارا در کے محلے کا نام عالمین نہیں ہے، کراچی شہر کا نام عالمین نہیں ہے، صوبہ سندھ کا نام عالمین نہیں ہے، پورے پاکستان کا نام بھی عالمین نہیں ہے نا. پھر ہے کیا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے خدا کی قسم نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، کتنا بڑا ہے. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم. لیکن مجھے ایک چیز معلوم ہے، اور اگر تم تک وہ پہنچ گئے تو تم بھی عالمین کے معنی سمجھ جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی ربوبیت جائے، وہاں وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے.
ایک جملہ کہنا ناگزیر ہے کہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ محمد ہر زمانے کا نبی، تو آیت کا وہ ٹکڑا میں نے ڈسکس نہیں کیا، اب انشاءاللہ کل صحیح، اور یہ شرط اس وقت پوری ہو گئی ہے تو مجھے یاد دلاؤ کہ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا۔ اب جب بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی، یہیں سے آگے بڑھ جائے گی، یہ عالمین کا رسول، یہ عالمین کا رسول، فاسدہ بما تؤمر، حبیب اب کھل جاؤ، تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کھل جاؤ، ایک حکم اور اس کے بعد دوسرا حکم، اب یہ عالمین کا رسول ہے، عالمین کا رسول ہے، حکم ہو رہا ہے اب اعلان کر دو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ۔ میاں سنو، کبھی کبھی ایسا بھی سنا کرو، اللہ کہ بڑی آیتیں تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور کوشش یہی ہے کہ جو عقائد صحیحہ ہیں وہ آیات کی روشنی میں سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو پھر صحیح، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، دعوت دو، پیغام پہنچاؤ، علی جاؤ، چھوٹا بچہ۔ اس وقت کسی نے اس کی کمسنی پہ اعتراض نہیں کیا، اس وقت کسی نے اس بچے کی کمسنی پہ اعتراض نہیں کیا کہ بچے کی بات کا اعتبار کیا؟ بھائی اعتبار تھا جب تو دعوت میں دوسرے دن آئے، تو دعوت میں سب کو اعتبار ہو جائے اور اس کے کلمے میں کسی کو بھی اعتبار نہ ہو۔ اب رک جاؤ، اب ذرا آرام سے سن لو، اس لیے کہ گفتگو تو میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب واقعے پہ گفتگو آ گئی تو میں کیا کروں؟ جاؤ علی دعوت دے کے آؤ، علی دعوت دے کے آئے نا، جب لوگ جمع ہوئے، واقعہ نہیں سناؤں گا، واقعے کے ڈیٹیلز ہیں، سنو۔ یہ واقعہ ایک طریقے سے تاریخ میں لکھا گیا، اس کا طریقہ اور ہے، دوسرے طریقے سے حدیث میں آیا، حدیث میں کسی اور طریقے سے آیا، اور تیسرا طریقہ بتلاؤں، عربی زبان کے جو بڑے لغت ہیں ان میں زال کے چیپٹر میں جا کر ذل عشیرہ دیکھو، وہاں تمہیں واقعہ ملے گا، وہ کسی اور طریقے سے۔ تو میں اب جمع کر کے عرض کر رہا ہوں، میں جب آئے تو رسول نے انہیں کھانا کھلایا، ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، کھانا کھا لیا، اور کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ قام محمد ان یتکلم، نبی کھڑے ہوئے ان سے بات کرنے کے لیے، فقام ابو لہب واعترضہ، فوراً ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے نبی کو بولنے نہیں دیا، اور جانتے ہو کیا کہنے لگا کہ یہ اتنے تھوڑے سے کھانے میں میرے اس بھتیجے نے سب کو کھلا دیا، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو، اگر سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قوموا وانصرفوا، اٹھاؤ واپس چلو۔ سب پلٹ گئے، برا تو لگے گا تمہیں، پہلے دن تمہارے نبی کا مشن ناکامیاب ہے، مجھے معاف کر دینا، برا تو لگے گا، اور لگا بھی لگا، برا تو لگا، پہلے دن نعوذ باللہ تمہارے نبی کا مشن ناکامیاب، ابو لہب کا مشن کامیاب، ٹھیک۔ دوسرے دن جب جا رہے تھے نا لوگ، تو میرے نبی نے پکار کے کہا کل پھر کھانے پہ آ جانا، یہ جملہ سب نے سن لیا۔ دوسرے دن پھر جمع ہو گئے اور پھر کھانے سے فراغت ہوئی، پھر رسول کھڑے ہوئے، پھر ابو لہب اٹھا اور اس نے پھر منع کیا کہ اس کی بات نہ سنو۔ جب پھر جا رہے تھے
تو میرے نبی نے پکار کے کہا کل پھر آ جانا. یہ آخری نبوت ہے. اور تیور یہ ہے کہ اگر یہ قیامت تک نہیں سنیں گے تو قیامت تک دعوت دیتا رہوں گا. کیوں؟ آخری نبوت ہے. اس کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے. قیامت تک انہیں دعوت دوں گا. دوسرے دن معذرت، پھر معذرت. تمہارے نبی کا مشن ناکامیاب، ابو لہب کامیاب. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تیسرے، اب بعض لوگوں نے یہ واقعہ 3 دن کا لکھا ہے، بعض لوگوں نے یہ واقعہ 4 دن کا لکھا ہے. اب اختلاف اپنی جگہ پر. تیسرے دن پھر یہی کام ہوا، پھر لوگ چلے گئے. نبی نے پھر کہا کل پھر کہا جانا. اب یہ بتلاؤ کہ ابھی رسول بولے تو نہیں ہے؟ نہیں بولے نا، بعد میں بولیں گے. ابو لہب تو بولنے نہیں دے رہا ہے. تو جب ابو لہب بولنے نہیں دے رہا ہے اور ابھی رسول بولے نہیں ہیں تو ابو لہب کیسے سمجھ گیا کہ کیا کہنے والے ہیں؟ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے اور کامن سینس کا سوال ہے کہ بھئی ابھی تو میرا نبی بولا نہیں ہے. یہ ابو لہب کیسے سمجھ گیا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ تو تاریخ میں ایسے سمجھدار کم ہوتے ہیں. کوئی سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہنے والے ہیں، کوئی سمجھ جاتا ہے کہ کیا لکھنے والے ہیں. میسج پہنچ رہا ہے. اچھا بھائی، تو اب وہ بار بار منع کر رہا ہے تو اب کم سے کم 3 دن تو مانو کہ نعوذ باللہ من ذالک. سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، خود مجھے بھی ناگوار گزر رہا ہے. لیکن اب اگر ناگوار گزرے تو گزرنے دو. حقیقت تو یہی ہے کہ پہلے دن ابو لہب کامیاب، دوسرے دن ابو لہب کامیاب، تیسرے دن ابو لہب کامیاب. ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا جملہ نہیں کہوں گا. یہ مجال عالمین کے سب سے بڑے رسول کے مقابلے میں وہ کامیاب ہو جائے، وہ گمراہ، یہ مجال نہیں. ابو لہب کی حیثیت کیا ہے؟ ابو لہب کے سینے میں بیٹھ کر ابلیس بول رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ابو لہب کے سینے میں ابلیس تھا. تو اب جملہ اور بھی خراب ہو گیا. پہلے دن ابلیس کامیاب، دوسرے دن ابلیس کامیاب، تیسرے دن ابلیس کامیاب. ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھے دن کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے؟ جیسے ہی ابو لہب اٹھا، اب جیسے ہی ابو لہب اٹھا فقام ابو طالب. ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس کو آور احمق. ابو لہب سے کہنے لگے احمق خاموش ہو جا، ماں لکا وہذا، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے بھتیجے کی شان کو دیکھ. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے بھتیجے کی ماں لکا وہذا، میرے بھتیجے کی شان کو دیکھ. ڈانٹ کے بٹھا دیا نا ابو لہب کو، بٹھا دیا ڈانٹ کے ابو طالب نے. اچھا اب مڑے اس مجمع کی طرف جو مجمع روزانہ کھانا کھا کے جا رہا تھا. دیکھو 3 لہجے تمہارے سامنے بیان کروں گا، 3 لہجے. ڈانٹ کے بٹھا دیا، ایک لہجہ ابو طالب کا، اور مجمع سے کہنے لگے واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد. واللہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی اپنے مقام سے اٹھے گا نہیں جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے. واللہ خدا کی قسم اگر مشرک تھا تو یہ کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا.
عزیزوں میرے دوستوں، یہ میسج تو پہنچتا جا رہا ہے نا۔ ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھایا، مجمع کو ڈانٹ کے روکا، رک جاؤ کسی کو جانا نہیں ہوگا، اور اب مڑے میرے نبی کی طرف، کہنے لگے قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، اٹھ کے کھڑے ہو جائے، وتکلم بما تحب وترضى، اور جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی مرضی ہے، وہ ان کے سامنے بیان کریں، وبلغ رسالت ربی، اور اپنے رب کے پیغام کو ان تک پہنچا دے، وانک الصادق المصدق، بھتیجے تم سچے ہو اور میں تمہارا پہلا تصدیق کرنے والا ہوں۔ بس یہ تقریر اس مرحلے پر آج رک جائے گی، تقریر رکے گی، لیکن ایک جملہ تو مجھے کہنے دو، پہلے دن ابلیس کامیاب، دوسرا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، دوسرا جملہ تم خود سمجھ رہے ہو، دوسرے دن ابلیس کامیاب، تیسرے دن ابلیس کامیاب، چوتھے دن ابلیس قیامت تک کے لیے ناکامیاب۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ آقا ملتفت مشید خبری ہے۔ بس بھائی میں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو پھر اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، اور یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، خصوصیت کے ساتھ۔ پہلے دن ابلیس کامیاب، دوسرے دن ابلیس کامیاب، تیسرے دن ابلیس کامیاب، چوتھے دن ابلیس قیامت تک کے لیے ناکامیاب، اور تمہارا نبی قیامت تک کے لیے کامیاب۔ تو ابلیس کو ناکامیاب کس نے بنایا؟ ابلیس کو ناکامیاب کس نے بنایا؟ ابو طالب نے۔ تو اب اگر ابلیس ابو طالب سے ناراض ہو کر انہیں کافر کہتا رہے تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ ابو طالب سمجھ میں آ گیا، ابو طالب سمجھ میں آ گیا۔ اس ابو طالب کا بیٹا عقیل، اور اس عقیل کا بیٹا مسلم آ گیا میں کربلا تک۔ بہت مختصر بتائے، بہت مختصر۔ دیکھو یہ رونے کے دن ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچپنے میں جب محلے کھارادر میں رہا کرتا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو ان مجلسوں میں شرکت کرتا تھا، اور ان مجلسوں کا امتیازی نشان تھا ماتم۔ بڑی طاقت سے مصائب پڑھے جاتے تھے، آہو بکا کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آج میں نوجوانوں میں وہ جذبہ رونے کا نہیں دیکھتا جو اس زمانے میں دیکھا کرتا تھا۔ تو دیکھو، گریے کی حفاظت کرو، گریے نے تمہیں بچایا ہے، ورنہ خدا معلوم تم کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، گریے کی حفاظت کرو۔ تقریر تمام ہوگی، ماتم ہوگا، ماتم کرو۔ اس لیے کہ جب تم ماتم کرتے ہو نا اور تمہارا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے تو اس کی چوٹ یزید کے سینے پہ پڑتی ہے۔ ماتم کرو، سمجھ گئے نا؟ تو اب عقیل کا بیٹا مسلم کے 4 بیٹے، مسلم کے 4 بیٹے، 2 بہت مختصر مصائب، 2 جملے بس۔ 2 بیٹے مسلم کے ساتھ جو چھوٹے تھے نا،
وہ کوفے گئے جب حسین نے بھیجا تھا، اور دو بیٹے حسین کے ساتھ کربلا آئے. سنا تم نے؟ مسلم تاریخ کربلا کا پہلا شہید ہے. اگرچہ کوفے میں شہید ہوئے حضرت مسلم، لیکن کربلا کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید. یاد رکھو گے نا. اور مسلم کا بیٹا جو کربلا میں تھا عبداللہ ابن مسلم، وہ عاشور کے دن کربلا کا پہلا شہید ہے. مامو جان بھانجا ہے نا حسین کا. مامو جان مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ مامو جان مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ شہزادہ میدان میں آیا، اس نے رجت پڑا، بڑھ بڑھ کر حملے کیے. حملے کرتا ہوا جا رہا تھا کہ کبھی گاہ سے ایک تیر آیا. بچے نے اپنے ہاتھ سے اس تیر کو روکنا چاہا، وہ تیر ماتھے میں پیوست ہو گیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جملہ تم تک پہنچ گیا؟ یعنی ہاتھ سے بچے نے تیر کو روکنا چاہا، تیر اتنی شدت سے آیا کہ یہ ہتھیلی پیشانی پہ پیوست ہو گئی. اور ابھی بچہ ہاتھ کو نکالنا چاہتا تھا کہ سینے پہ ایک تیر آیا، اور اس نے آواز دی، مامو جان میری مدد کو. مامو جان میری مدد کو آؤ. حسین دوڑے، عباس دوڑے، چاہتے تھے کہ پیشانی سے تیر نکالے. اب مقتل یہ لکھتا ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ بچے کی روح پہلے نکلی یا تیر پہلے نکلا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نے بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو، اور ظاہر ہے کہ میں تم سے اجازت لے لوں گا. حسین نے عباس کی مدد سے بچے کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لائے. بیویوں نے گریہ شروع کیا. ابھی بیویاں گریہ کر ہی رہی تھی